بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 249۔ بہترین عمل وہ ہے جس پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ پروردگار عالم قرآن کی سورہ نحل آیت نمبر 9۔ مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے اور ایماندار بھی ہو، ہم اسے دنیا میں پاک اور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 67۔ جس شخص نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اچھے اچھے کام کیے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ اپنی مرادیں پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75۔ جو شخص اللہ کے سامنے ایماندار حاضر ہوگا اور اس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں۔ آگے مولا کائنات فرماتے ہیں، تمہیں باتیں کرنے سے زیادہ اعمال کے اظہار کی ضرورت ہے۔ جو عمل کرتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے اس کی سستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم تیری رہنمائی کرتا ہے اور عمل تجھے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ثواب عمل سے ملتا ہے، بے عملی رہنے سے نہیں۔ جس کے اعمال اسے پیچھے ہٹا دیں، اس کا حسب اور نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عمل مومن کا شعار ہے۔ عمل اللہ پر یقین رکھنے والا دوست ہے۔ عمل وہ کامل ترین چیز ہے جسے انسان چھوڑ جاتا ہے۔ دین ایک خزانہ ہے، عمل اس کے رہنما ہے۔ اچھے عمل کے ذریعے علم کا پھل چنا جاتا ہے، نہ کہ اچھی باتوں سے۔ لوگ دنیا میں مال کے ساتھ ہوتے ہیں جبکہ آخرت میں اعمال کے ہمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں ان کے باپوں کے نام سے پکارا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، جبکہ آخرت میں ان کے اعمال کے ساتھ پکارے گا تاکہ انہیں جزا دے۔ پروردگار فرماتا ہے، اے ایماندارو اور اے کافرو۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حضور و عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے جہالت کی حجت کون سی چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا، علم۔ اس نے کہا، علم کی حجت کیا چیز ہے جو اسے دور کر سکے؟ انہوں نے کہا، عمل۔ تھوڑا سا عمل کرو گے تو بہت زیادہ نعمتیں حاصل کرو گے۔ تم میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جس کے اعمال سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تم میں اعمال کے لحاظ سے اس شخص کی عظمت سب سے زیادہ ہے جس کو اللہ کے پاس موجود چیزوں کی رغبت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 122 اور 123، جو برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ تو اپنا سرپرست پائے گا اور نہ مددگار۔ جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ایماندار بھی ہو، تو ایسے ہی لوگ بہشت میں جا پہنچیں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جس طرح خاردار جھاڑیوں سے انگور نہیں چنے جا سکتے، اسی طرح بدکار لوگ نیکوکاروں کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب جس راستے پر چاہو چلو، تو جس راہ کو اختیار کرو گے اسی قسم کے لوگوں کے پاس جا پہنچو گے۔ نیک عمل کا پھل اس کی اصل جیسا ہوتا ہے، برے عمل کا پھل اس کی اصل جیسا ہوتا ہے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو انسان ہے اس کا دوست وہ ہے جو عمل کرتا ہے۔ عمل انسان کا ایسا دوست ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 قسم کی چیزیں جاتی ہیں: اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ پہلے 2 ساتھی تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن اعمال اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اور نیک بیٹا جو والدین کے لیے دعا کرے۔ 7 اسباب ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے: کھجور کا درخت لگانا، کنویں کھودنا، نہر بنانا، کوئی مسجد بنانا، قرآن مجید تحریر کرنا، اپنے علم کا کسی کو وارث بنانا، اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑنا جو اس کے لیے استغفار کرتا رہے۔ انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی جاتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، انسان کا خیر خواہ ساتھی صرف نیک عمل ہے، ہر عمل اگنے والا جو ہے وہ سبزہ ہے۔ پابندی اختیار کرو، پابندی کے ساتھ عمل بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے موت کے سوا اور کوئی حد مقرر نہیں کی۔ یقین کی بنیاد پر قائم تھوڑا سا دامی عمل اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس کثیر عمل سے جو بے یقینی سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔
آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جو شخص کوئی عمل خیر بجا لانا چاہے اسے 1 سال تک اس پر کاربند رہنا چاہیے، اس سے پہلے اسے منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جس پر پوری طرح کاربند رہا جائے، خواہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ نیک عمل کے پابندی کے فوائد۔ نیک عمل پر ہمیشگی اختیار کرنے اور اس کی پابندی سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں: بری باتوں اور برے کاموں کو ترک کر دینا، سبکی اور اوچھے پن سے دوری، گناہوں کا ترک کرنا، یقین ہو، نجات سے محبت ہو، رحمان خدا کی اطاعت ہو، برہان اور دلیل کی عظمت ہو، شیطان سے اجتناب ہو، عدل کو قبول کرنے والا ہو، حق بات کہنے والا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عقل مند انسان نیک کاموں پر کاربند رہنے سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص کوئی عمل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس پر 1 سال تک کاربند رہے، اس کے بعد اگر چاہے تو اس سے منہ پھیر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے۔ وہ تھوڑا عمل جس کو پابندی کے ساتھ بجا لائے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس سے تو اکتا جائے۔ تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی سے بجا لا جائے۔ عمل کم اور باتیں زیادہ کرنا جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ عمل زیادہ اور باتیں کم کرنا جمال اور زینت ہے۔ باتیں کم اور عمل زیادہ بہت بڑی فضیلت ہے، جبکہ عمل کم اور باتیں زیادہ کرنا بدترین بات ہے۔ افضل ترین عمل سخت ترین عمل ہے۔ افضل ترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ افضل ترین عمل وہ ہے جس سے رضا الہی مطلوب ہو۔ افضل ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا۔ افضل ترین عمل ایسا ایمان ہے جس میں شک نہ ہو، ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہو، اور ایسا سچ ہے جو قبول ہو جائے۔ افضل ترین عمل نماز کو اس کے اوقات کے مطابق بجا لانا، پھر والدین کے ساتھ نیکی، پھر یہ کہ لوگ تیری زبان سے محفوظ رہیں۔ منصور بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کی بروقت ادائیگی۔ 3 صفتیں تمام اعمال میں افضل ہیں: اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف پہنچانا، رضا الہی کے لیے مومن بھائی سے غمساری کرنا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ شب معراج اپنے رب سے سوال کیا کہ پروردگار کون سا عمل افضل ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا کہ میرے نزدیک مجھ پر توکل اور میری تقسیم پر راضی ہونے سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں۔ آگے فرماتے ہیں امام اسلام، عقل مند کا تھوڑا سا عمل بھی قبول اور کئی گنا ہوتا ہے، جبکہ ہوش پرست اور جاہل کا عمل لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا مگر وہ عمل جسے تم خلوص نیت کے ساتھ بجا لاؤ۔ آگے امام فرماتے ہیں، 3 خوبیاں جس شخص میں نہ ہو اس کا عمل مکمل نہیں ہوتا: پرہیزگاری جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے، خلق جس سے وہ لوگوں کی خاطر خواہ تواضع کرے، اور بردباری جس سے وہ جاہل کی جہالت کا سدباب کرے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بھائی کے متعلق سوء ظن رکھتا ہے۔ شک اور انکار کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک کسی عمل میں یقین اور پرہیزگاری نہ ہو اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ بندے کو دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی، ایسا کام نہ کرو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے شخص جیسا عمل کرو جو جانتا ہے خداوند تعالیٰ اس کی اچھائی یا برائی کا اجر فرمائے گا۔ ایسے شخص جیسا عمل کرو جو جانتا ہے کہ اپنے جرم میں پکڑا جائے گا یا اس کی بھلائی کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 70 انبیاء کے اعمال بجا لائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم میں کوئی شخص کسی عمل کو انجام دے تو اسے پختہ ہو کر انجام دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے جب کوئی شخص کوئی عمل کرے تو اسے اچھے طریقے سے بجا لائے۔ جو دین کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94، ان قریب اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا۔
ہر روز صبح کے وقت اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ مشرک اور کینے کے علاوہ سب مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تمام نیک اور بد لوگوں کے اعمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے رسول کہہ دو کہ تم لوگ اعمال انجام دیتے رہو، ابھی اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے ملاحظہ فرمائے گا۔ 105۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے اور اے محمد آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت طلب فرمائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ اس طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ سورہ زلزال کی آیت ہے۔ اور جس دن ہر شخص جو نیکی اس نے دنیا میں کی اور جو برائی کی اس کو موجود پائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ دنیا میں بندوں کے اعمال آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ ایک واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول خدا نے فرمایا، جو شخص بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا پروردگار عالم اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ جو کوئی ایک مرتبہ الحمدللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی بہشت میں ایک درخت لگا دے گا۔ جو شخص ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے گا رب العالمین اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے تو اس کے لیے جنت میں 4 درخت لگا دیے جائیں گے۔ ایک شخص نے رسول خدا سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں ہمارے لیے بہت سارے درخت ہوں گے کیونکہ ہم ہمیشہ اس ذکر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، بے شک، لیکن ہوشیار رہنا، کہیں ان درختوں کو گناہ کی آگ سے جلا مت دینا، کیونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔